بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے سینیٹری تنازع کیس میں عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پہلے سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا عمران خان کی اپیل یہ کتنے دن میں مقرر ہونا لازمی ہے اور اس پر مقرر ہوئی یا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا عمران خان کا احتجاج جو تاریخ دی ہے کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، آپ کی اس پر کیا رائے ہے، آپ نیچے کومنٹ میں دیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو آپ بتائیں، یا آپ انسٹاگرام پر یا آپ تھریڈ پر سن رہے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ میں دیں کہ کیا اس پر رائے ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیٹری جو سینئر جج ہیں انہیں چھوڑ کر لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر کو لایا گیا ہے۔ سرفراز ڈوگر کو جو 15ویں نمبر پر جج تھا اسے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمبر 1 اور چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ قیام مقام اب چیف جسٹس بن چکا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ ایک عدالت میں سینئر جج موجود ہوں اور 15ویں نمبر والا جج لے کر اور یہاں بٹھایا گیا ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جج انٹرا کورٹ اپیل کو 14 روز کے اندر مقرر ہونی ہوتی ہے، لیکن اب 14 روز کے اندر مقرر نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ جب شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے کرتا ہے تو یہ ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو اس پر میں بات کرتا ہوں کہ جیسے منصور علی شاہ اگر اسی وقت اس کی کیس کی سماعت مقرر کر دیتا چھٹیوں کے بعد تو نظر ثانی کی تو وہ بہت سا فائدہ ہوتا، لیکن اب نظر ثانی کے لیے ان لوگوں نے جو نون لیگ بینچ بنایا گیا، نون لیگ یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے حکومت کے خلاف ججوں کی سینیٹری کیس کے خلاف حکومت کے حق میں دیا مخصوص نشستوں کا حق میں دیا، فوجی ٹرائل کیس میں حق میں دیا، 3 فیصلے جو مین تھے اب 26ویں آئینی ترمیم کا بھی فیصلہ نون لیگ کے حق میں دیں گے، کیونکہ ججوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیا یہ کیس جمال مندوخیل اس کو سنیں گے، تو امید ہے جمال مندوخیل اس پر اپنی رائے دیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ جمال مندوخیل اسٹیبلشمنٹ کے یا شریف خاندان کے خلاف جائیں گے۔ جمال مندوخیل کا مطلب بھی ہے کہ شریف خاندان کی وفاداری اور شریف خاندان کی وفاداری کا ساتھ دیں۔ آپ پر اس کا کیا رائے ہے کہ جمال مندوخیل کیا انصاف کریں گے؟ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ ان ججوں کی سینیٹری کی درخواست مقرر ہوتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آتی۔ امید ہے ستمبر کی جب چھٹیاں ختم ہوگی، اب جولائی اگست مہینہ کا چھٹیاں ہیں اور 15 ستمبر کے بعد سپریم کورٹ کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور یا قاضی فیض عیسیٰ کو 1 سال جاتے ہوئے گیا، اور کیا قاضی کے جانے کے بعد عدالتوں کا نظام کیسے، جو ہم سے بہت لوگوں کو غلط فہمی تھی، لیکن میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ جو شخص ایک اپنے جج کی حق مار کے ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ صرف وفاداری نبھا سکتا ہے۔ میری بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ لوگوں کو جو PTI کے لوگ کہتے تھے کہ قاضی جا رہا ہے، لیکن قاضی کے جانے کے بعد قاضی کا باپ نکلا، یا ٹوپا پاٹ نکلا، اور اس نے انصاف کو اس طرح ذبح کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ انصاف کو ذبح کیا گیا ہو۔ تو پاکستان کی عدلیہ پہ، پاکستان کے بارے میں پاکستانی قوم کی کیا رائے، تو آپ کو وہ چاچا لاہوری جس نے بیان دیا وہی سمجھا جائے کہ پاکستان کے جو چاچا کا بیان ہے وہی سب پاکستانی قوم کا بیان ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، اب ان سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں حالات اس طرح ہے کہ ٹاس پر ایک وقت آئے گا کہ وزیر اعظم کے لیے بھی ٹاس ڈالی جائے گی، اور مخصوص نشستیں جنہوں نے ایک سیٹ دی تھی انہیں 5 مخصوص نشستیں مل گئیں، تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔